लुट गया हूँ। कहने लगे अच्छा तुम बड़े इबादत गुजार हो, भी बता रहे थे, तो यूं नहीं करते तुम कि मुझे जितने तुमने कलमे पढ़े हैं सारे कलमों का सवाब लिख कर दे दो, मैं रोटी पानी तुम्हें दे दूंगा। कहा जी मौलवी साहब, तो मौलवी साहब कहने लगे अच्छा लिख कर देने से क्या होता है, दे दिया, रोटी तो मिले पानी तो मिले। रोटी पानी लिया, चारों तरफ समंदर, बीच में वो मौजूद है जंगलात में, रोटी पानी खाते रहे। फिर मसला वही आया दूसरे दिन, अब क्या करें, रोटी कहाँ से मिले, पानी का। फिर वही आदमी आवाज लगाता रोटी ले लो पानी ले लो। हाँ भाई मौलवी साहब आज क्या दोगे? कहा जी ऐसा है देने को तो कुछ भी आज में नहीं, जितनी नमाजें पढ़ी है ना वो सारी लिख कर देता हूँ तुझे, तुझे दे दी। तीसरा दिन अब क्या देते हो? रोटी और पानी के बदले। क्या मैंने जितनी ज़कातें दी हैं सारी ज़कातें, उसका हिसाब सवाब तुझे लिख कर दे दिया। अब क्या देते हो? क्या जी जितनी मैंने रोजे रखे ना उसका सबका सवाब तुझे लिख कर दे दिया। फिर पांचवा दिन अब क्या देते हो? क्या भाई वो जितने मैंने हज किए थे ना वो सब तुझे लिख कर दे दिए। छठा दिन आया, कुदरत खुदा की, एक कश्ती वहां से गुजरी, लोगों ने देखा कि कोई मौजूद है, उसको कश्ती में डाला, हिंदुस्तान ले गए। वाकया निकल गया, वक्त गुजर गया, ये भूल गए सारी बातों को। फिर दोबारा फकीर की मजलिस में चले गए। बाबा ने पूछा भाई कहाँ थे इतने दिन? कहने लगे बड़ी हमने उम्रा किए, हज किए, फिर ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कहना भाई मजलिस में क्यों नहीं आते? कहते कि भाई हमारी और आपकी बनती नहीं। भाई क्यों नहीं बनती? भाई इसलिए नहीं बनती, आप कहते हैं छठा रुकन रोटी होता है, जबकि मैं कहता हूँ छठा रुकन है ही नहीं। कहने लगे आप तो कह के गए थे कि लिखा हुआ दिखा दो। तो मौलवी साहब कहते मैं तो आज भी कहता हूँ लिखा दिखाओ कहीं। बाबा फरीद या बाबा ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उसको करीब बुलाया, तो अगर लिखा हुआ दिखा दे तो मान लोगे कि सूफिया की मजलिस से हक पर होती हैं? फिर बैठोगे मजालिस में हमारी? कहने लिखा दिखाओ बाबा पहले। अब दिखाया, एक पहला रुका, मैंने एक वक्त की रोटी के लिए अपने सारे कलमे का सवाब दे दिया। फिर दूसरा रुका, मैंने एक वक्त की रोटी और पानी के लिए सारी जिंदगी की जो जनाब मेरी नमाजें थी वो मैंने दे दी। फिर एक रुका दिखाया कि जितनी ज़कातें दी उसका सवाब दे दिया। एक रुका और दिखाया कि जितने मैंने हज किए उसको दे दिया। एक दिखाया जितने रोजे रखे वो सवाब भी दे दिया। तो ये सारे दिखाते जा रहे, मौलाना की आंखें, मौलवी साहब की आंखें खुलती जा रही हैं। और फिर एक शेर मेरे जहन में अभी आता है कि पेट भरा हो तो संसार जगमगाता है और पेट हो खाली तो ईमान डगमगाता है। कह रहे मैं समझ गया जो आप कहना चाहते थे हुजूर वाला, मैं समझ गया कि मौलवी नमाजी परहेजगार इस पेट की वजह से परेशान। आदमी गुनाह करे, आप किसी को पकड़े, क्या कर रहा था? चोरी। क्यों कर रहा था? रोटी के लिए। डाका डाला, क्यों डाला? रोटी के लिए। फला तू डंडी क्यों मारता है नाप तोल में? तो 2 पैसों के लिए। पैसों का क्या करे? रोटी लूंगा। सारा चक्कर रोटी का है, सारा जो सिलसिला वो रोटी का है। ये वो लोग करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को मानते तो हैं, जानते नहीं हैं। क्योंकि अल्लाह बेहतरीन राज़िक है ये मानते हैं, जानते नहीं है कि वो वाकई में राज़िक है, रज़ाक है। रज़ाक रिज़्क़ देने वाला है। तो जानेंगे कैसे अल्लाह तबारक व तआला को? लीजिए साहब, ये मसला बुजुर्गों ने हल किया कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ख्वाजा अताए रसूल गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुरअनवार पर आए, कुरान के बाद कुरान करीम की तिलावत करते रहे और दाता साहब ने चिल्ला किया। हाँ जी, दाता चिल्ला करे ना अकीदा अहले सुन्नत में तो ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुल वली बनते हैं, और कोई ऐसा वैसा चिल्ला लगाए तो फिर पांचे ही ऊंचे मिलते हैं आपको। चिल्ले भी देखकर लगाने चाहिए कहाँ लगाना है, और कोई बोले चिल्ले का सबूत कहाँ से है तो फिर देख लेना जनाब, चिल्ले का सबूत आपको कुरान करीम से मिल जाएगा। कहिए चिल्ला क्या होता है? कि भाई किसी की गदरी को पकड़कर बैठ जाना, किसी मकाम पर बैठकर जम जाना, उसको चिल्ला बोले। तो जनाब ये कहां से मिलेगा?
پاک بی بی مریم کی بارگاہ سے ملے گا آپ کو جواب کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے چلہ لگایا. سن رہے آپ؟ اور چلہ لگانے کے بعد جب دیکھا بن موسم کے مریم کو پھل دے رہا اللہ کریم کا، پوچھا ماموں لگتے ہیں کہ بیٹی کہاں سے لائی؟ تو کہا یہ میرے رب نے فضل کیا ہے. تو حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ جب تو مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میری بیوی کی عمر کو 80-85 برس ہو گئی تو مجھے بیٹا بھی عطا فرما سکتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. خواجہ عطائے رسول ہند الولی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے چلہ لگایا. قرآن کریم روزانہ سناتے ہیں. داتا گنج بخش علی حجویری کون کون گیا ان کے مزار پر؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. داتا صاحب کے مزار لاہور میں کون کون گیا؟ سب گئے. جو نہیں گیا نیت کرو انشاءاللہ جائیں گے، اور وہاں جا کے مدینے کی دعا کرنا. وہ کہتے کیوں جاتے ہو؟ ہم کہتے مدینے کا پتہ وہاں سے ملتا ہے، ہم تو اس لیے جاتے ہیں. بھائی کسی بھی مزار پر ہم چلے جائیں مانگتے کیا ہیں؟ یا اللہ حج کرا دے. مانگتے توحید ہے، ایسا ہی ہے، مانگتے توحید ہے وہاں پر جا کر. تو اب جانے کی تیاری کرنے لگے، کہہ رہے ہیں داتا صاحب آپ مجھ پر کرم نہیں فرما رہے. تو داتا صاحب بتا رہا تھا میں کون ہے داتا صاحب؟ ہم تو احسان فراموش لوگ ہیں، ہم قدر نہیں کرتے اپنے بزرگوں کی اور ان کی خدمت کا اعتراف بھی نہیں کرتے. ہم سارے مرید ہیں کسی بھی سلسلے میں، لیکن ہم سب کے سلسلے سب سیدی غوث العظم تک جاتے ہیں. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے وصال کر دے، یعنی جن کی ولادت کا جو وقت آ رہا ہے، جب داتا عثمان بن علی حجویری رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اس کے 4-5 سال کے بعد حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ گیلان میں پیدا ہو رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ. یعنی غوثوں کے غوث، ولیوں کے ولی. حضور غوث العظم کی ولادت کب ہو رہی ہے؟ جب حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پردہ فرما گئے. اور حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں داتا عثمان بن علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں انہی کے زمانے کو پاتا تو میں ان سے مرید ہو جاتا. کتنا بڑا مقام ہوگا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ. داتا صاحب کے مزار پر چلہ کیا، اعتکاف کیا، نمازیں پڑھی، رمضان شریف کے روزے رکھے. اب خواجہ عطائے رسول ہند الولی غریب نواز فرماتے ہیں داتا صاحب کیا آپ کی بارگاہ سے مجھے کچھ نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر. آواز آئی آخر میں جب جانے لگے، 40واں دن جانے لگے نا، آواز آئی کہ اے غریب نواز، جس دن تم پہلی بار آئے تم نے قرآن کریم سنایا، سب کچھ اسی دن تمہیں عطا کر دیا، لیکن اس لیے جواب نہیں ملا کہ پھر اس طریقے کا قرآن کون سناتا. یعنی خواجہ غریب نواز بتا رہے ہیں اہل اللہ کی قبروں پر جاؤ تو قرآن کریم پڑھا کرو. جو قرآن کریم سناتا ہے یہ اللہ کے ولی اسے نواز دیتے ہیں. اب یہ نظر پانے کے بعد وہ جملہ انہوں نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کام ملارا رہنما، کہ آپ ناقصوں کے تو پیر ہیں ہی. آپ کی گنج بخشی کا عالم یہ ہے کہ آپ ناقص جو ہوتے ان کے تو پیر ہیں ہی، آپ تو کاملوں کے بھی پیر ہیں. اور یہ کاملوں کے پیر کی تصدیق کہاں سے ملتی؟ ارشاد غوث العظم سے ملتی کہ جو غوث پاک فرما رہے ہیں. اب یہاں سے نکلے اور ہندوستان کی طرف جب کوچ کیا تو ایک نظر پانے کے بعد داتا صاحب کی وہ 90 لاکھ لوگوں کو خواجہ غریب کلمہ پڑھا رہے ہیں. ان کی نظر کا کمال تو سوچئے داتا صاحب کا کیا کمال ہوگا، داتا صاحب کا کیا کمال ہوگا. علی جناب اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
اب یہ اللہ سے ملے کیسے، اللہ کو جانے کیسے؟ تو جناب وہ ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، من عرف نفسہ، یا پھر ایک روایت میں من عرف نفسہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا. نفس ہے نا، خواہشات ہیں ہمارے دلوں کے اندر آنے والے خیالات، ذہنوں میں گھومنے بسنے والے خیالات. من عرف، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، عرف ربی، اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب یہ نفس کی پہچان کیسے ہو؟ نفس پتہ کیسے لگے ہمارا ہے کہاں؟ نفس کی کئی اقسام ہیں. نفس امارہ خطرناک ہے، نفس مطمئنہ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، نفس لوامہ اس کے درمیان میں ہے. نفس مطمئنہ جو پا لیتا ہے، پھر ارشاد ربانی اس کے لیے ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس، جب دنیا سے ہم جاتے ہیں نا، اپنے اس نفس کو مطمئن کر کے، اطمینان والا بنا کر، یعنی جو اللہ نے دیا بہت دیا، کم دیا میرے نصیب کا دیا، جتنا دیا اعلیٰ دیا، جو کچھ دیا اس نے دیا. جب یہ مطمئن ہو جائے نفس، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز اس بندہ مومن کو آتی ہے، اے نفس مطمئن آ جا، اس حالت میں آ کہ تو اللہ سے راضی، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور آ میرے بندوں میں آ جا، آ میرے بندوں میں آ جا. ہم ہر وقت کہتے رہے اللہ ہم تیرے بندے، اللہ ہم تیرے بندے. ہاں اگر سننا ہے نا کہ اللہ بھی کہے کہ آ جا میرے بندوں کی لسٹ میں، فہرست میں آ جا، تو پھر نفس کو مطمئن کرنا ہوگا. نفس سے مطمئن سے اللہ کریم کلام فرماتا، آؤ میرے بندوں میں آؤ اور آ جا میری جنت میں آ جا. پھر یوں استقبال ہوتا اہل اللہ کی مجلس میں آنے کے بعد. ابھی تھوڑی دیر بعد محفل سماع شروع ہوگا، قوالی ہوگی، ایک شخصیت اور بھی آئیں گی یہاں پر، بزرگان دین اور بھی آئیں گے. آپ اکتساب فیض کریں. قرآن کریم یہ کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل علم سے، ذاکرین سے، اگر تم نہیں جانتے. کیا پوچھو گے ان سے؟ ان سے پوچھو معرفت کیا ہے. صوفی بننا چاہتا ہوں، معتبر بننا چاہتا ہوں، اعلیٰ بننا چاہتا ہوں، تو علی جناب یہ آپ کو وہ پتہ بتائیں گے. سما جب آپ سنتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ اس کا معنی مرادی کیا لیتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جناب علی یہ تو وہ شے ہے کہ جو محبوب کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور محبوب کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ کیوں اختیار کیا جاتا؟ تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے. محبوب الہی رضی اللہ عنہ، خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو پورے ہندو پاکستان میں جو چشتی سلسلہ اور اس کی فروعات جو پھیلی، وہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ سے چلی نا. یہ سرخیل ہے نا پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. تو جب آپ بیٹھے نا مجلس میں، تو جو صاحب سجادہ گدی نشین ہو ان کی طرف توجہ رکھیں، مضامیر پہ نہیں رکھیں کہ یہ کیسے بجا رہا ہے، یہ کیسے راگ نکال رہا ہے، یہ نہیں. اس کے جو کلام ہیں، جو اگر وہ فارسی پڑھے کوئی سمجھتا ہے تو اس کو سنیں، عربی پڑھ رہا تو عربی میں سنیں، اس کو سننے کی کوشش کریں. اردو کلام ہے تو کلام کے ان اشعار پر غور کرو کہ الفاظ تمہیں کہاں لے کے جاتے ہیں، کہاں لے کے جاتے تمہیں یہ. اور کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. سما کی دلیل پر نغمہ حق کتاب موجود ہے. ہاں بہت سارے عطاری حضرات بھی ہوں گے، قادری بھی ہوں گے، چشتی ہوں گے، سہروردی رض بھی ہوں گے، ڈرتے لوگ. بھائی سما سننے کا جو جائز طریقہ ویسے سنیں. اور ویسے بھی ایک بات سن لو، سما ہر قوم کے لیے جائز ہے بھی نہیں. ہمیں راز کی باتیں راز والوں کو بتائی جاتی ہیں، سب کو نہیں بتائی جاتی. تم آخر میں ایک کلام سنو، سنبھال دل کسی کا راز بے پردہ نہ ہو جائے، یہ دیوانوں کی محفل کو رسوا نہ ہو جائے.
دکھا دوں گا تماشا اپنی وحشت کا زمانے کو، مگر ڈر ہے میرے یار تو رسوا نہ ہو جائے۔ شاید وہ اس لیے آتے نہیں گورے غریباں میں، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی زندہ نہ ہو جائے۔ تو ہاں جو مرید نہیں ہے نا، پھر وہ